السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، اور اس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 44، آیت نمبر 241۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللمطلقات، اور طلاق وہ عورتیں، ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی، متاعن کچھ نہ کچھ سامان دینا ہے یا فائدہ دینا ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ آیت نمبر 242 ہے۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم، تعقلون عقل کرو یا سمجھو۔ آیت نمبر 243، علم ترى کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ کئی ہزار تھے، الوف الفن کی جمع ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال تو فرمایا، لہم ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے، موتو مر جاؤ، ثم احیاہم پھر زندہ کر دیا ان کو، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ، لذو فضل البتہ بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون نہیں وہ شکر ادا کرتے۔ آیت نمبر 244 ہے۔ وقاتلوا اور تم لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، سمیع علیم سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 245 ہے۔ من ذا الذی کون ہے وہ جو، یقرض اللہ قرض دے اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسنا قرض حسنا یا اچھا قرض، فیضاعفہ تو وہ اسے دگنا کر دے گا، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرہ بہت زیادہ دگنا کرنا، یا بڑھا دے گا اس کو بہت زیادہ دگنا کر کے بڑھانا۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ، یقبض اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے، ویبسط اور اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، والیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 44 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو 241 میں ہم نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللمطلقات متاع بالمعروف اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے، ان کے لیے فائدہ دینا ہے یا کچھ سامان دینا ہے، بالمعروفی معروف طریقے سے۔ اسی طرح کا عنوان پیچھے ہم نے آیتوں میں پڑھا، تقریباً 236 آیت میں بھی ہم نے پڑھا، اور ایسی عورتوں کے بارے میں جن کو خامند نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا، تو ان کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ لیکن یہاں اب ساری عورتیں جو متعلقہ عورتیں ہیں جن کو طلاق دی گئی ہے، سب کے بارے میں اللہ کا مشترکہ حکم ہے کہ ان عورتوں کی دل جوئی کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو ضرور دے کے رخصت کرو، کچھ سامان، کپڑا، جوڑا، کوئی جوتا، کوئی بھی سامان جس سے اس کی دل جوئی ہو۔ اور یہ احسان ہے، احسان کا تقاضا بھی ہے، حقاً علی المتقین یہ پرہیزگاروں پر حق ہے، لازم ہے، یہ ایک دوسرے مسلمان پر احسان کرنے والی بات ہے، تو یہ احسان کرنا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ آگے 242 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو۔ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم مسائل کو سمجھ جاؤ۔ اور الحمدللہ سورہ بقرہ میں اور اسپیشلی دوسرے پارے میں شروع سے لے کے آخر تک ہم نے بہت سے مسائل پڑھے، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو سمجھ آ جائے، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، کس سے نکاح ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا، حج کے مسائل، عمرہ کے مسائل، جہاد کے مسائل، اور مشکلات آئیں تو کس طرح ان سے جو ہے صبر ان میں کرنا ہے، یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ آگے آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ کئی ہزار تھے یا ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے، تو فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ۔ اب یہاں اس آیت سے
نکاح طلاق کے مسائل تو ختم ہوئے، یہاں سے جہاد کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور ایسی امت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی یہ سابقہ امتوں میں سے کوئی امت ہے جس کی تفصیل میں کوئی حدیث نہیں ملتی، کوئی صریح حدیث نہیں ملتی، اور نہ ہی قرآن میں مزید اس کی تفصیل ہے، لیکن بس یہی کہا گیا ہے کہ خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے، یا تو جہاد میں جان جانے کے ڈر سے، یا پھر کوئی وبا پھیلی اور اس وبا میں جان جانے کے ڈر سے اپنی تقدیر پر صابر رہنے کی بجائے موت سے بھاگنے کی اور اپنے گھروں سے فرار ہونے کی کوشش کی انہوں نے، اور زیادہ تر یہی درست مانا جاتا ہے کہ وہ جہاد کے ڈر سے، کیونکہ اگلی آیات میں بھی جہاد کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو یہ لوگ جب ان کو جہاد کا حکم ہوا تو جہاد کے ڈر سے کہ کہیں جہاد میں ہمیں موت نہ آ جائے، تو اس وجہ سے یہ اپنے گھروں سے نکلے۔ علم تعلم، کیا نہیں، علم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے۔ اب یہ علم ترا اصل میں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا نہیں دیکھا تو نے، یہ لفظی معنی ہے، لیکن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی جو بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں، علم تعلم کا معنی میں آئے گا، یعنی علم ہے، لفظ علم ترا ہے، لفظی معنی کیا نہیں دیکھا تو نے، لیکن چونکہ یہ واقعہ لگتا ہے عام ہوگا اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جائے علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلی کہ یہ ایک تو یہ سابقہ امتوں میں سے کوئی امت تھی، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہم الوفن، الفن کی جمع ہے، یہ ہزاروں تھے، کئی ہزار تھے، الفن کی جمع الوف، کئی ہزار، 2000 بھی نہیں، کئی ہزار تھے، لیکن اپنی اتنی تعداد ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ فقال لهم اللہ، اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دیا مر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، اور پھر کیا ہوا، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کیا ان پر اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور قیامت والے دن ان سے حساب کتاب لے گا، اور قبر میں کس طریقے سے دوبارہ زندگی ملے گی۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ دوسرا، یہ جو علم ترا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کو علم تعلم کے معنی میں پڑھا جاتا ہے، اور اس سے پڑھنے کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ کسی واقعے کو بتانے سے پہلے اس کا شوق دلانے کے لیے، جیسے کسی کو بتایا جائے علم ترا کہا جائے یا علم تعلم، تو علم تعلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں، اس طریقے سے جب بات کی جائے تو پھر زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اچھا کوئی بات بتانے والے ہیں جس کا مجھے نہیں پتہ، تو میں پتہ کروں وہ کون سی بات ہے، تو علم ترا کا یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو ان کا وبا کے بارے میں آتا ہے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ یہ لوگ وبا کے ڈر سے نکلے، اور شریعت محمدیہ میں بھی اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم سنو کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے تو وہاں موجود، تو اگر تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار اختیار نہ کرو، وہاں سے نہ نکلو۔ تو جیسے پیچھے کرونا کی وبا پھیلی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس علاقے میں وہ وبا پھیلتی تھی اس علاقے کو سیل کیا جاتا تھا، نہ ادھر سے لوگ باہر آتے تھے اور نہ کوئی دوسرے علاقے کے لوگ اس میں داخل ہوتے تھے۔ تو یہی طریقہ جو ہے نا، یہ تقریباً ٹھیک ہے کہ کوئی نہ اس علاقے میں جائے اور نہ اس علاقے سے کوئی باہر آئے۔ آگے ہے آیت نمبر 244، تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم لڑو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کا حکم ہے، تو مطلب پچھلی آیت بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی قتال کے ڈر سے ہی یہ لوگ بھاگے تھے، ہاں اگر وبا کے ڈر سے بھی بھاگے تھے تو بھی جان بچانے کے ڈر سے ہی بھاگے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، جان بچانا یا پھر تقدیر سے اپنے آپ کو بچانا یہ تمہارے اختیار میں نہیں، جہاد سے فرار اختیار کر کے یا پھر موت سے جو ہے وہ جتنی مرضی بچنے کی کوشش کرو تم بچ نہیں سکتے، جہاد سے فرار اختیار کر کے، اللہ کے راستے میں قتال سے فرار اختیار کر کے تم اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں لڑو، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھاگے اللہ نے پھر بھی ان پہ موت طاری کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو دوبارہ زندگی دے دی۔ تو زندگی دینا اور موت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو کہ تمہیں موت پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، تو مضبوط قلعوں میں بھی ہوں گے تو موت انسان کو وہاں بھی آ کر دھر لے گی، جہاں مرضی انسان بیٹھا ہو۔ اور آج کل جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں جی، سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں کہ کیسے جان نکل سکتی ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ باہر ایک انسان کو اندر رکھ کے اور اس کے باہر شیشے کی کتنی زیادہ تہیں بنا دیں اور کتنے حصار قائم کر دیے اس کے گرد کہ اس کی روح نہ نکل پائے، لیکن نکل جاتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے سائنسدان یہ تجربے کر رہے ہیں، اور ایسا کوئی بھی تجربہ کامیاب نہیں ہوا کہ وہ کتنے بھی حصار اس کے گرد قائم کر دیں وہ روح کو روک سکیں جب اس کی روح نکلنے کے قریب ہوگی، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور تم موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، جہاں بھی تمہیں موت آنی ہے وہ آ کے ہی رہنی ہے۔ آگے آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی کون ہے وہ جو یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے۔ اس سے پہلی آیت میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اب یہاں اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس کو قرض حسنا کہا گیا۔ قرض حسنا سے مراد یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے لیے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے، اس میں نہ تو ریاکاری ہو، نہ کسی کو ستانے کی نیت ہو، نہ کسی پر احسان جتلانے کی نیت ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے، تو یہ قرض حسنا ہے۔ تو قرض حسنا اللہ تعالیٰ طلب کر رہے ہیں، اور دیکھیں اللہ کی رحمت دیکھیں اور اللہ کا کرم دیکھیں کہ دینے والی ذات خود اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خود ہی نوازتا ہے، اور خود ہی اپنے بندے سے طلب کر رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، خود ہی دینے کے بعد خود ہی اللہ کہے کہ آپ مجھے قرض کے طور پر دے دو، اور پھر میں کیا کروں گا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں اس کو دگنا کر کے، میں اس کو بڑھا کے واپس لوٹا دوں گا، میں اس کو دگنا کروں گا۔ اور پھر ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو دگنا کر کے لوٹاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے ہم سے واپس نہیں طلب کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا مجھے قرض کے طور پر دے دو۔ اور قرض کے طور پر دینا بھی کس طرح ہے کہ اپنے ہی کسی جاننے والے پر، اپنے ہی ارد گرد کسی کے اوپر احسان کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرو، اور دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو، اور پھر یہ جو ہے اس کو قرض حسنہ میں شمار کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو دگنا چگنا کرے گا، بہت بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اور آگے سورہ بقرہ کے اینڈ میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ ایک ایسے ہے کہ جیسے ایک دانے سے 100 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ایک حصہ، ایک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا سکتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے اللہ اپنی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، وَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت گنا بڑھا دے گا۔ اللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی قبض کرتا ہے، اللہ ہی تنگی کرتا ہے، بند کرتا ہے رزق کو، اور اللہ ہی کھولتا ہے، کشادہ کرتا ہے۔ تو رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہی اس کو کشادہ کرتا ہے، وہی اس کو بند کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو تمہارے رزق کو تنگ کر دے تمہارے اوپر، اور اللہ نے اگر کشادگی دی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور یہ آپ لوگوں نے بھی آزمایا ہوگا، اور میرے بھی ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رزق کی کشادگی کر دیتا ہے۔ تو لازمی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور خصوصاً ان آیات میں جہاد کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کریں، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں۔ اللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون، اللہ چاہے تو اس رزق کو تمہارے اوپر تنگ کر دے، کیونکہ اللہ تنگ کر سکتا ہے، اور اللہ نے اگر کشادگی دی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تم اپنے مال سے یا اپنی جان سے ڈرتے ہو کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو میری جان چلی جائے گی، اگر اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا میری جان جائے گی، اگر مال خرچ کروں گا مال میں کمی ہوگی، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف جانے والا ہے واپس، تم نے بھی اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ اور آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے مال ہی مال ہی، میرا مال میرا مال،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مال کون سا مال ہے؟ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، وہ اس نے ہضم کر لیا، جو اس نے پہن لیا وہ اس نے پرانا کر لیا، اور جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا وہ اس نے ذخیرہ کر دیا۔ تو مال اس میں سے تھوڑا سا وہ بھی ہے جو اس نے کھایا، چونکہ اس نے اپنے جسم کو طاقت دی ہے اس کے ساتھ، اور جو اس نے پہنا مال تھوڑا سا اس میں بھی حصہ ہے کہ اس نے پہنا ہے، اپنے جسم کو ڈھکا ہے اس کے ساتھ، لیکن جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ اس نے ذخیرہ کر لیا۔ اور بالکل اس آیت کے مطابق اللہ کہتے ہیں کہ کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ وہ تو اللہ کو اس نے قرض حسنہ دیا ہے، اور وہ تو اللہ کے پاس قرض کے طور پر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس قرض کا بدلہ ادا کرے گا۔ اور میرا یہ ایکسپیرینس ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں اس کے بدلے میں دیتا ہے، اور میرا یہ تجربہ ہے، جتنا آپ تنگی میں، کشادگی میں تو انسان خرچ کرتا ہی ہے، اگر آپ تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا، اور پھر آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے آپ کو اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔